نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت کی جانب سے جو اضافے کا اعلان کیا گیا تھا، اب متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مذاکرات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں 50% کمی کر دی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 3 روز کی ڈیڈ لائن دی تھی اور اس ڈیڈ لائن کو ختم ہونے سے پہلے ہی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کی دی گئی ڈیڈ لائن کام آ گئی۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اضافہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس میں 50% کمی کی جائے گی۔ گزشتہ رات یہ مذاکرات ہوئے گورنر ہاؤس کراچی میں۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایم کیو ایم کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار، بابر خان غوری، حیدر عباس رضوی، رشید گوڈیل، سردار احمد اور خواجہ سہیل شامل تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک موجود تھے، جس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے جانے والے حالیہ اضافے میں 50% کمی کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی بحران سے مستقبل میں نمٹنے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ جو پرائس انکریز ہے اس کو 10% یا 9.9% ٹو بی پریسائز اس کو 50% ریڈیوس کیا جائے، اور اس کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہماری یہ امید ہے کہ آگے چل کر تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہوں گی یا ان میں کمی آئے گی، تو فردر جو کمی ہوگی وہ بھی پبلک کو ایک فائدے کے طور پہ پاس کی جائے گی۔ اس موقع پر رحمان ملک نے ہڑتال کی کال دینے والے تمام تنظیموں سے اپیل کی کہ اب حکومت کے اس فیصلے کے بعد وہ اپنی ہڑتال کی کال واپس لے لیں۔ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ابھی حکومت وہ ڈول بجا رہی ہے جو اسے جہیز میں دیا گیا ہے۔ سارا کچھ عوام کے لیے ہو رہا ہے، تو عوام کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے وہ دوست جو ٹرانسپورٹ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اس بیان کے بعد وہ اپنی سٹرائکس جو ہے واپس لے لیں گے، اور وہ میری ویسے بھی بات کافی مانتے ہیں۔ جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں تو آج میں ڈائریکٹ ریکویسٹ کر رہا ہوں آن بہاف آف ایم، آن بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پرٹیکولرلی آن بہاف آف دی فائنانس منسٹر۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کی اپیل پر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے جانے والے حالیہ اضافے میں 50% کمی کی ہے، اور کون سا ایسا مسئلہ ہے جو مذاکرات سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہماری بات چیت کافی کامیاب رہی اور اس کے نتیجے میں عوام کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جو 10% کا اضافہ ہوا تھا تیل کی قیمتوں میں، اسے 50% سے کم کر دیا گیا ہے، 50% اس میں کمی کی جا رہی ہے، اور اب جو اضافہ ہے وہ صرف 5% رہے گا۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے کو واپس لیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیے جانے والے حالیہ اضافے کو کم کر کے 50% کر دیا ہے۔ کیمرامین طلحہ کے ساتھ کرن خان، دنیا نیوز، کراچی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب بابر خان غوری نے۔ بہت شکریہ بابر غوری صاحب، ایک بار پھر آپ کی ڈیڈ لائن کام آ گئی، اور آپ ہیں تو اتحادی لیکن اپوزیشن کی طرح بھی کام کر رہے ہیں۔ نیت صاف ہو اور تو انسان لاجیکل آپ بات کریں تو اس کے اندر کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ دلائل کے ساتھ ہم نے حکومت سے بات کی۔ جب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے الطاف بھائی سے رابطہ کیا اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بات چیت کی، تو اس پہ الطاف بھائی نے کہا کہ عوام پہلے ہی مسائل کا شکار ہے، پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ اس کے اندر آپ کمی کریں، جس پہ صدر پاکستان نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، اور ان کی دلائل صحیح بھی تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کافی بڑھ رہا ہے اور دنیا میں اس طرح مہنگا ہو رہا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا۔ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے صرف برائے مخالفت نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے دلائل بھی سنے اور اس کا حل یہ نکالا کہ کم از کم 50% تو کم کیا جائے تاکہ عوام پہ سے فوری طور پر اتنا بڑا بوجھ جو ڈالا گیا وہ کم ہو جائے۔ الحمدللہ کل ہمارے مذاکرات ہوئے، حفیظ شیخ صاحب تھے موجود، وزیر خزانہ رحمان ملک صاحب، اور یہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صدر پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان کا، رحمان ملک صاحب کا اور حفیظ شیخ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دلائل سنے اور ہماری بات مانی۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا، آپ اپوزیشن ہیں یا اتحادی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پچھلے بھی کئی ایشوز پہ آپ نے بڑا
سخت سٹینڈ لیا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر حکومت بھی امبیرس ہو گئی تھی. تو یہ ابھی بھی آپ ایک اپوزیشن کی طرح ہی حکومت کے ساتھ معاملات پہ بات کرتے ہیں. باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایشوز پر؟ اب دیکھیں نا، یہ تو اپوزیشن والوں کو سوچنا چاہیے کہ عوامی ایشوز پہ وہ کیوں خاموش ہے. مجھے نہیں پتا. ہم تو ہمیشہ ہمیں تو تانا بھی ملتا ہے یہ کہ آپ حکومت میں بھی رہتے ہیں اور آپ مسائل پہ بہت بولتے ہیں. تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت میں ہو یا کہیں بھی ہو، عوامی ایشوز پہ ہم ہمیشہ بولیں گے. کیبنٹ میں تھے جب بھی بولتے تھے، اور ابھی بھی ہم نے یہ مسئلہ حل کرایا ہے. ہاں ضرور یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس کرے، لیکن اپوزیشن خاموش تھی، وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی. لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کیا بحیثیت عوامی نمائندے، اور عوامی مسائل ہم نے اجاگر کیے، اور الحمدللہ ہم کامیاب. لیکن بابر صاحب، اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ سیاسی جماعتیں اگر کام کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور عوام تک جو عوامی مسائل ہیں انہیں بھی حل کر سکتی ہیں. اور یہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، اس کے اثرات ظاہر ہے کہ عوام نے تو بڑا برداشت کر لیا. یہ حالات بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر سیاسی جماعتیں چاہیں تو. دیکھیں، اگر سیاسی جماعتیں مثبت انداز کے اندر عوامی ایشوز کو سامنے لے کے آئیں اور مل کے کام کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر پائیں. ہم ضرور حل کر سکتے ہیں، ہم مسائل سے عوام کو نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا نیت صاف ہو اور آپ تمام لوگ اپنے اختلافات بلا کے، سیاسی اختلافات ہر ایک میں ہوتے ہیں اور سیاسی نظریاتی اختلافات بھی ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھ کے آپ عوامی ایشوز کو، یا پاکستان کے وہ ایشوز جس کے لیے پاکستان کو فوری طور پر ضرورت ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے، جس کے اندر مہنگائی ہے اور دوسری انتہا پسندی جو آپ کے سامنے بھی شہباز بھٹی والا واقعہ ہوا ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن سے عوام سیاسی پارٹیوں کو تمام مسائلوں کو بالا طاق رکھ کے ایک ہو کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، جس سے کامیابی ہو سکتی ہے. اچھا بابر صاحب، یہ تو ظاہر پیٹرولیم مصنوعات کی بات ہوئی، لیکن آپ کی جانب سے ایک میثاق معیشت بھی دیا گیا ہے حکومت کو. کیا اس پر کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے، یا جو باقی جو معاشی چیلنجز ہیں اس پر کوئی بات چیت آگے بڑھی ہے آپ؟ دیکھیں، کل ہماری بات ہوئی اس کے اوپر بھی، اور چونکہ فوری طور پہ تو پیٹرول کا مسئلہ تھا تو اس کو ہم نے حل کیا. اب یہ طے پایا ہے، حفیظ شیخ صاحب سے ہم نے بات کی ہے کہ میثاق معیشت میں جو ہمارے 0.9 نکات ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پاکستان میں جو اس وقت معاشی مشکلات ہیں اس بحران سے ہم نکل سکتے ہیں. تو جس پہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہم نے کہا اگر آپ بجٹ سے پہلے ہم سے نہیں بیٹھیں گے، اور اگر اینڈ بجٹ کے وقت آپ نے کہا ہمیں سپورٹ کرو، تو ہم نہیں کر پائیں گے. آپ کو ابھی سے بیٹھنا ہوگا. ابھی سے جو ٹیکسز جو بھی انکم ہو، چاہے وہ زرعی انکم ہو، چاہے انڈسٹری کی ہو، چاہے اسٹاک سے ہو، چاہے پراپرٹی سے ہو، ہر انکم پہ آپ ٹیکس لگائیے. آپ اشرفیہ سے ٹیکس لیجئے، غریبوں کو ریلیف دیجئے، تو مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی جتنی بڑی بڑی کارپوریشن ہیں، پی آئی اے، اسٹیل میں، ان سب کو آپ پرائیویٹائز کریں، تاکہ یہ 300 بلین کا جو بوجھ ہے پاکستان کے خزانے پہ، اس سے عوام کو نجات ملے. اور وفاقی کابینہ بھی آپ تبھی جوائن کریں گے جب آپ کو میثاق معیشت پر کچھ مثبت اشارے ملیں گے؟ جی ہاں، یہ بات بھی رحمان ملک صاحب نے کی تھی کل. اس پہ ہمارا یہ تھا کہ جو عوامی ایشوز اور تحفظات کا جس پہ اظہار کیا ہے، اگر وہ چیزیں ریزالو ہوتی ہیں اور اس پہ کوئی پیش قدمی ہوتی ہے، تو پھر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اس بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. بابر غوری، رہنما ایم کیو ایم، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو کس طرح سے مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.